الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ تفسیر قوله الحمدللہ واضح، تو یہ واضح ہو گیا بھائی؟ بسم اللہ سے برکت لینے کے بعد پھر الحمدللہ. شارح کہتے ہیں مصنف نے بسم اللہ سے برکت لی پھر الحمدللہ کہا. معلوم ہوا یہ بسم اللہ بھی متن کا حصہ ہے. تو پہلے بسم اللہ ذکر کی اور پھر الحمدللہ. کیوں کی ہے؟ اقتداء بخیر الکلام، بہترین کلام کی اقتداء کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید کی. اس لیے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں. واتباعاً لحدیث خیر الانام، اور مخلوقات میں سب سے بہتر ذات کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اقطع واجزم. اسی طرح دوسری روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع فهو ابتر. اقطع بھی ہے، اجزم بھی ہے اور ابتر بھی ہے. وہ کام، ہر وہ شان والا کام جس کی ابتدا اگر اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یا الحمدللہ سے شروع نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، بے نور رہتا ہے. نور نہیں رہتی اس میں. ہو تو جائے گا، روزمرہ کی ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمیں بسم اللہ یاد ہی نہیں رہتی. کام تو ہو جاتے ہیں لیکن برکت نہیں رہتی، ادھورا رہتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ بھئی یہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، گندگی نجس جگہ ہے، یہاں نماز نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہا تھا میں جب پڑھ رہا تھا نماز تو ہو رہی تھی. تو نہ ہونے کا مطلب قبول نہیں. وہ تو جائے گا. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ فرشتہ آئے گا اور جنات آئیں گے آپ کو دھکا دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. نہیں، نماز تو اس طرح تو ہو جاتی ہے، قبول نہیں. تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، کبھی واقعتاً ادھورا رہ جاتا ہے اور کبھی یہ کہ ہو تو جائے گا لیکن بے نور اور بے برکت ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے مصنف نے بھی ابتدا بسم اللہ سے بھی کی اور الحمدللہ سے بھی کی. استشارے نے کہا مصنف نے بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کہا. البتہ یہاں جو حدیث کی اقتداء کی ہے اس پر اشکال ہے. اس لیے کہ حدیث میں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الحمدللہ سے ابتدا بھی ہے. اور ابتدا کہتے ہیں کسی کام کو سب سے پہلے ذکر کر لینا. تو اگر بسم اللہ سے ابتدا کی ہے تو الحمدللہ سے نہ ہوئی، اور اگر الحمدللہ سے کی ہے تو بسم اللہ سے نہ ہوئی. تو کیسے پھر ابتدا ہوئی حدیث کی؟ حالانکہ دونوں حدیثوں میں کیا ہے؟ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے. پتہ تعارض سمجھ میں آ گیا؟ اس کے دو جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو ابتدا ہے، ابتدا کی تین قسمیں ہیں.
ابتدا کی 3 قسمیں ہیں: ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی اور ابتدائے عرفی۔ ابتدائے حقیقی اس ابتدا کو کہتے ہیں کہ جس کو سب سے پہلے ذکر کیا جائے، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور ابتدائی اضافی اس ابتدا کو کہتے ہیں کہ جو کسی اور شے کی طرف نسبت کرتے اور اضافت کرتے ہوئے اس کام کو کیا جائے، وہ ابتدائی اضافی ہے۔ اور ابتدائی عرفی اس ابتدا کو کہتے ہیں جو مقصود سے پہلے ہو، مقصود سے پہلے ہو۔ لہذا یہاں جو بسم اللہ والی حدیث ہے اس میں ابتدا کا ذکر ہے، تو وہ حدیث ابتدائے حقیقی پر محمول ہے۔ اور یہاں مصنف نے بسم اللہ ذکر کیے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ الحمدللہ ہے اور نہ کتاب کے مقصودی مضامین ہے، مسائل بھی نہیں ہے، مسائل فقہ نہیں ہے۔ تو بسم اللہ والی روایت ابتدائی حقیقی پر محمول ہے، اور جو الحمدللہ والی روایت میں ابتدا کا لفظ آیا ہے وہ ابتدائے اضافی پر محمول ہے، ابتدائے اضافی پر محمول ہے، یعنی کتاب کی طرف اضافت، مسائل فقہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اضافت کرتے ہوئے، یہ الحمدللہ اس سے پہلے ہے، اگرچہ اس سے پہلے کوئی اور ہو یا نہ ہو، اگرچہ بسم اللہ اس سے پہلے ہے لیکن کتاب سے پہلے ہے، تو کتاب کی طرف اضافت کرتے ہوئے یہ پہلے ہے، یہ ہے ابتدائی اضافی۔ اور یہ الحمدللہ والی روایت یہ ابتدائے عرفی پر محمول ہے، ابتدائے عرفی پر، مقصود سے پہلے ہو، اور یہاں الحمدللہ مقصود سے پہلے ہے، مسائل فقہ سے اور قواعد فقہ سے یہ پہلے ہے، اس لیے الحمدللہ والی روایت ابتدائے عرفی پر محمول ہے۔ اور یہ دونوں بسم اللہ والی روایت اور الحمدللہ والی روایت، یہ دونوں روایتیں ابتدائے عرفی پر محمول ہے۔ ان دونوں روایتوں میں جو ابتدا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ابتدائے عرفی ہے کہ جو مقصود سے پہلے ہو، اور بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں مقصود سے پہلے۔ یہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ عام شارحین نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ علماء اس بسم اللہ والی روایت میں جو ابتدا کی 3 قسمیں بناتے ہیں یہ جہالت پر مبنی ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ ابتدا کی 3 قسموں کی ضرورت وہاں آتی ہے جہاں پر حدیث میں تعارض ہو، حدیثیں الگ الگ ہو۔ تو ایک حدیث کا تقاضا ہے کہ ابتدا بسم اللہ سے ہو، دوسرے حدیث کا تقاضا ہے کہ ابتدا الحمدللہ سے ہو۔ حدیثیں الگ الگ ہوں گی تو تعارض ہوگا، تو پھر آپ مجبور ہوں گے ابتدا کی اقسام بنانے پر، جبکہ شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں حدیث ہی ایک ہے، الگ الگ ہے ہی نہیں، یہ متعدد روایتیں نہیں ہے، یہ ایک ہی روایت ہے، روایت حدیث ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی حدیث ہے تو پھر ان میں تعارض و ٹکراؤ کیسے ثابت کرتے ہو؟ اس لیے شیخ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ان میں ابتدا کی قسمیں بنانا لغو ہے، درست نہیں، بلکہ یہاں بسم اللہ سے اور الحمدللہ سے مراد مطلق اللہ کا ذکر مراد ہے، مطلق اللہ کا ذکر مراد ہے، اس لیے کہ ایک تیسری روایت مختلف الفاظ میں آئی ہے۔ ایک تیسری روایت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ فہو اقطع یا فہو اجزم، ہر وہ کام کہ جس کو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے ادھورا رہتا ہے، تو وہاں دیکھو ذکر کا لفظ ہے، معلوم ہوا بسم اللہ سے بعینہ ہی بسم اللہ مراد نہیں، الحمدللہ سے بعینہ ہی الحمدللہ مراد نہیں، بلکہ مطلق اللہ کا ذکر ہے، چاہے بسم اللہ ہو یا الحمدللہ ہو۔ جس نے بسم اللہ سے ابتدا کی وہ بھی ذکر اللہ ہے، جس نے الحمدللہ سے ابتدا کی وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟
اس لیے بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر، حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر لوگ حکم لگا لیتے ہیں، لیکن وہاں مراد ظاہری الفاظ مراد نہیں ہوتے، ظاہری مراد نہیں۔ آگے مصنف کہتے ہیں ہدایت کا معنی واضح کر رہے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ الحمدللہ واضح ہو گئی، آگے ہدایت کے معنی بیان کر رہے ہیں جو آپ شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہو۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، ایسی دلالت، ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہے، جس کو بالفاظ دیگر کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اور دوسرا معنی ہے الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، ایسے راستے کی رہنمائی کرنا جو راستہ مطلوب تک پہنچاتا ہے، جس کو بالفاظ دیگر کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ہدایت کے یہ دو معنی ہیں۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہدایت کا معنی ہے حقیقی معنی ایصال الی المطلوب، اور یہ جو اراءۃ الطریق والا معنی ہے یہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے اشاعرہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا حقیقی معنی ہے اراءۃ الطریق، اور ایصال المطلوب معنی مجازی ہے۔ معتزلہ کے بالکل برعکس ہے، اراءۃ الطریق حقیقی معنی اور ایصال المطلوب مجازی معنی ہے اشاعرہ کے ہاں، شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے۔ علامہ زجاج اور علامہ واحدی، امام زجاج نحوی اور علامہ واحدی، ان کے نزدیک یہ جو ہدایت کے معنی ہیں ایصال المطلوب اور اراءۃ الطریق، یہ مشترک لفظی ہے، کوئی حقیقی اور مجازی نہیں ہے، دونوں حقیقی معنی ہیں، اور یہ لفظ ہدایت دونوں معنوں میں مشترک ہے اور مشترک لفظی ہے۔ مشترک لفظی اس مشترک کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک لفظ کو ایک واضح ایک معنی کے لیے وضع کرے اور اسی لفظ کو دوسرا واضح دوسرے معنی کے لیے وضع کرے۔ تو جو ایک لفظ متعدد معنی کے لیے الگ الگ واضح وضع کر دے اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ تو یہ کہتے ہیں یہ حضرات ہدایت دونوں معنوں میں مشترک لفظی ہے۔ جمہور محققین علماء یہ حضرات فرماتے ہیں ہدایت دونوں معنوں میں مشترک معنوی ہے، لفظی نہیں، معنوی ہے۔ اور مشترک معنوی کہتے ہیں لفظ کا، ایک لفظ کا ایسے ایک عام کلی معنی کے لیے وضع ہونا جس کے نیچے بہت سارے افراد ہوں۔ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو، الگ الگ معنی کے لیے نہ ہو، لیکن اس معنی وہ معنی کلی ہو اور اس کے نیچے بہت سارے افراد ہوں۔ جیسے انسان ہے، انسان کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کلی حیوان ناطق کے لیے، اور اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر۔ یا جیسے کہ اذن ہے، اجازت دینا، حکم ہے، امر کرنا، الامر، یہ ایک معنی ہے کلی ہے، اس کے نیچے افراد ہے۔ امر کبھی وجوب کے لیے، کبھی ندب کے لیے، کبھی اباحت کے لیے۔ اسی طرح اجازت دینا اذن ہے، اذن کبھی علی سبیل الوجوب ہوتی ہے، کبھی ندبن ہوتی ہے، کبھی اباحتن ہوتی ہے۔ تو اذن یا اذن کا معنی تو ایک ہے، لیکن اس کے نیچے افراد
وہ اجازت دینا یا واجب کے طور پر ہوگا یا ندب ہوگا یا اباحت ہوگا. اس کو کہتے ہیں مشترک معنوی، کہ لفظ کو تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن وہ معنی کلی ہو، اس کے نیچے افراد ہو. تو جمہور محققین حضرات کہتے ہیں کہ ہدایت اپنے کہ جو دونوں معنی ہیں، دونوں معنوں میں مشترک معنوی ہے، لفظی نہیں. تو یہ 4 مذاہب سمجھ میں آ گئے. علامہ تفتازانی نے معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان صلح کی ہے، اور صلح کے طور پر اس کو مشترک لفظی قرار دیا ہے، اور پھر اس کے لیے قاعدہ ذکر کیا ہے، جو قاعدہ بھی درست نہیں، غلط ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ہدایت کے معنی سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو معتزلہ کے نزدیک ہدایت بمعنی ایصال الی المطلوب حقیقی معنی ہے، اور اراءۃ الطریق مجازی معنی ہے. اور اشاعرہ کے ہاں اراءۃ الطریق حقیقی معنی اور ایصال الی المطلوب مجازی معنی ہے. یہاں جو شارح نے اراءۃ ہدایت کے معنی ذکر کیے ہیں ایصال الی المطلوب، اس کے لیے قاعدہ ذکر کیا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں جہاں کوئی بھی لفظ ہدایت آ جائے، ہدا یہدی جہاں آ جائے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ ایصال الی المطلوب مراد ہے یا اراءۃ الطریق مراد ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا. ضابطہ یہ ہے کہ جب لفظ ہدایت کا لفظ جب اس کی نسبت ہو اللہ کی طرف، تو اس سے مراد ہوگا ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب. اور جب ہدایت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو، چاہے رسول ہو، کتاب اللہ ہو، یا ولی ہو، یا پیر ہو، یا جو بھی ہو، تو اس سے مراد اراءۃ الطریق ہے. یہ قاعدہ ذکر کیا. لہذا ہم دیکھیں گے لفظ ہدایت کا فاعل کون ہے، ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے. اگر اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے کہیں گے ہدایت کا کون سا معنی مراد ہے؟ ایصال الی المطلوب. اور اگر غیر اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، یا کوئی اور ہے، تو وہاں ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق کا ہوں گے. قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصول ہے. لیکن یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے شارح نے، شارح کہتے ہیں یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ قاعدہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ کتاب اللہ میں ایک آیت ہے، معترض نے اعتراض کر کے آیت نقل کر دی کہ دیکھو ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے، اور پھر بھی وہاں ایصال الی المطلوب نہیں ہوا، اراءۃ الطریق ہے. دیکھو ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق میں فرق ہے. ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ممکن نہیں ہوتی، جبکہ اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے. اور جب ہاتھ سے پکڑ کر آدمی اس کو مدرسے میں داخل کر دے اور کہہ دے یہ ہے دارالعلوم زکریا، تو اب وہ غائب ہو سکتا ہے دارالعلوم زکریا سے، گیٹ کے اندر داخل ہو گیا، اب اس سے مدرسہ کیسے خطا ہوگا؟ لیکن اگر ادھر 26 سے اور پنڈی سے اس کی رہنمائی کرے، اس گاڑی میں بیٹھو، اس گاڑی میں بیٹھو، ادھر جاؤ، پھر ادھر مڑ کے جاؤ، تو اس سے مدرسہ خطا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. اس لیے ایصال المطلوب کے بعد گمراہی ممکن نہیں، اور اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے. اس لیے جس کی رہنمائی اللہ کرے گمراہ نہیں ہو سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
اور جس کی رہنمائی غیر اللہ کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور دونوں معنی میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ قاعدہ جو ضابطہ بیان کیا ہے یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا ثَمُودُ آگے کیا ہے فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. رہے قوم سمود والے، فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو راستہ دکھایا. کس نے راستہ دکھایا؟ اللہ نے راستہ دکھایا. اور جس کو اللہ راستہ دکھائے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو گمراہ ہو سکتے ہیں. لیکن سمود والے کے بارے میں تو اللہ نے آگے خود ہی فرمایا فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى انہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت پر، انہوں نے ترجیح دے دی گمراہی کو ہدایت پر، گمراہی کو ترجیح دے دی، گمراہ ہو گئے. تو فاعل تو اللہ ہو گئے، پھر کیسے گمراہ ہو گئے؟ معلوم ہوا آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے اس آیت سے ٹوٹ جاتا ہے. پتہ نہیں ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا، وہ استخارہ قاعدہ ٹوٹ گیا. یہ بیان کیا تھا کہ ہدایت اگر غیر اللہ کی طرف ہو، رسول کی یا کتاب اللہ کی یا کسی اور کی طرف ہو تو وہاں معنی اراۃ الطریق ہوتا ہے. یہ بھی کتاب اللہ کی آیت سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے انک لا تہدی من احببت انک لا تہدی یقیناً بے شک اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کا فاعل کس کو بنایا؟ داڑھی چھوڑ کر. ہدایت کا فاعل کون ہے؟ غیر اللہ ہے نا، رسول کی طرف نسبت کی گئی. اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو جب ہدایت کی نسبت اور فاعل وہ غیر اللہ ہو تو ہدایت کا کون سا معنی ہے؟ اراۃ الطریق ہے. اور یہاں اراۃ الطریق والا معنی ٹھیک ہے. اے پیغمبر آپ کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتے، جس کو آپ پسند کرے چاہے اس کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے. پیغمبر راستہ نہیں دکھا سکتے. پیغمبر اگر راستہ بھی نہ دکھا سکے تو پھر پیغمبر کو مبعوث ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیغمبر دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لوگوں کو راستہ دکھائے. تو یہ تو مقصد رسالت ہے. لہذا اگر وہ راستہ بھی نہ دکھا سکے تو پھر مقصد رسالت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اب دیکھو قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ اراۃ الطریق والا معنی ہو، لیکن اراۃ الطریق والا معنی درست نہیں بن رہا. اس لیے اس آیت سے یہ قاعدہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ ہدایت کا فاعل اگر اللہ ہو تو ایصال المطلوب والا معنی ہے. حالانکہ یہاں دیکھو ہدایت کا فاعل اللہ ہے لیکن ایصال المطلوب والا معنی درست نہیں بن رہا. اور غیر اللہ ہو تو وہاں پھر اراۃ الطریق والا معنی ہوتا ہے، حالانکہ یہاں اراۃ الطریق والا معنی درست نہیں. یہ قاعدہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. جب یہ قاعدہ ٹوٹ گیا تو علامہ تفتازانی صاحب نے ان معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی. اس لیے کہ معتزلہ یہ کہہ رہے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنی ایصال المطلوب ہے. جہاں ایصال المطلوب والا معنی درست ہو ایصال والا معنی حقیقی معنی ہوگا. جہاں ایصال والا معنی درست نہ ہوگا تو پھر ہم لوگ اٹھیں گے کس کی طرف؟ مجازی معنی کی طرف. تو یہاں ایصال نہیں ہو سکتا اس لیے مجازی معنی ہوگا. اور یہاں اراۃ الطریق نہیں ہو سکتا مجازی معنی، تو کون سا معنی ہوگا؟ حقیقی معنی ہوگا. اور اشاعرہ کہتے ہیں اراۃ الطریق حقیقی معنی ہے، یہاں اراۃ الطریق ہے ایصال نہیں. اور یہاں ایصال المطلوب آیت میں ایصال المطلوب والا معنی مراد ہے، مجازی معنی ہے اشاعرہ کے ہاں ہے. تو جب یہ قاعدہ ٹوٹ گیا تو علامہ تفتازانی نے تفسیر کشاف کا حاشیہ لکھا ہے، اس کے حاشیے میں ایک اور قاعدہ بیان کیا. علامہ تفتازانی نے یہ کہا کہ یہاں یہ جو
ایصال ہدایت کا معنی ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق ہے، ان کے درمیان مشترک ہے، مشترک لفظی ہے، اس لیے جہاں جو معنی مناسب بنتا ہے وہی معنی لیں گے، جہاں جو معنی مناسب ہوگا وہی معنی لیں گے، مشترک لفظی ہے۔ لیکن پھر ان پر سوال ہوا کہ مشترک لفظی جہاں مشترک ہو تو مشترک لفظی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں یہ معنی ہے؟ اس معنی کی تعین کے لیے قرینہ اور دلیل چاہیے۔ کسی بھی مشترک کے معانی میں سے ایک معنی مراد لینے کے لیے قرینہ اور دلیل چاہیے، تو پھر قرینہ اور دلیل کیا ہوگی؟ تو علامہ تفتازانی نے ایک اور قاعدہ بیان کیا بطور قرینہ اور دلیل کے، اور علامہ تفتازانی نے فرمایا کہ ہدایت کو ہم دیکھیں گے، یہ جو ہدایت کا لفظ ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے، لہذا اگر یہ ہدایت کا لفظ چونکہ یہ متعدی بدو مفعول ہے، ہم دیکھیں گے یہ دوسرے مفعول کی طرف متعدی اگر بلا واسطہ ہے، یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی یا بلا واسطہ ہوگا یا بواسطہ ہوگا، متعدی بلا واسطہ، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں دیکھو اہدی کا فاعل انت ہے، یہ نام مفعول اول ہے، اور الصراط المستقیم مفعول بھی ثانی ہے، اور یہاں ہدایت کا لفظ دوسرے مفعول کی طرف بغیر حرف جر کے متعدی ہے، اور کبھی یہ ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے دوسرے مفعول کی طرف بواسطہ، بواسطہ حرف جر کے الہ ہوگا یا لام جارہ ہوگا، بواسطہ لام جارہ، جیسے کہ ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اس طریقے کی، ہی اقوم کہ جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، للتی، تو قرآن یہدی کا فاعل قرآن ہے اور ہدایت، اور یہاں پر مفعول بھی اول محذوف ہے، ان ھذا القرآن یہدی الناس، یہ محذوف ہے، یہ مفعول بھی اول ہے، مفعول بھی ثانی للتی ہی اقوم، دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوا لام جارہ سے۔ یہ کتاب اللہ کی دوسری آیت ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، يَهْدِي مَن يَشَاء مفعول به اول، اور إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم مفعول به ثانی ہے بواسطہ إِلَىٰ۔ تو کبھی ہدایت کا لفظ متعدی ہوتا ہے بواسطہ بغیر واسطہ کے، جیسے یہاں پر ہے اس آیت میں، اور یا متعدی ہوگا بواسطہ، یا إِلَىٰ جارہ کے ہوگا یا لام جارہ ہوگا، لام جارہ کی مثال یہ ہے، اور إِلَىٰ جارہ کی إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم والی آیت ہے۔ علامہ تفتازانی کہتے ہیں اگر ہدایت کا لفظ دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو جائے تو ایصال المطلوب والا معنی ہوگا، اور اگر مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو بواسطہ الا جارہ یا لام جارہ کے تو پھر اراۃ الطریق والا معنی ہوگا، پھر ہم مشترک کا معنی ہمیں معلوم ہو جائے گا، یہ قرینہ ہوگا، یہ دلیل بنے گی، قرینہ بن جائے گی۔ ہم ہدایت کے مفعول ثانی کو دیکھیں گے، اگر بلا واسطہ ہے تو پھر اس صورت میں ہم ایصال المطلوب والا معنی متعین ہو جائے گا مشترک لفظی کے معانی میں سے، اور اگر بواسطہ ہے تو پھر اراۃ الطریق والا معنی ہوگا۔ وہ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو یہ جن آیاتوں سے پہلا والا قاعدہ ٹوٹ گیا تھا، انہی آیتوں کو دیکھیں گے آیا یہ قاعدہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ جو انہوں نے بیان کیا اگر بلا واسطہ متعدی ہو تو ایصال المطلوب ہے، تو اس آیت کو دیکھ لیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہدینا فعل فاعل ہو گیا، ہم مفعول بھی اول ہے،
مفعول به ثانی نہ دارد، وہ یہاں نہیں ہے، وہ محذوف ہے، اور وہ ہے الی الحق یا الی الاسلام، الی الحق یا الی الاسلام۔ یا بعض نے الی صراط المستقیم بھی نکالا ہے، جو بھی نکالو حق راستہ۔ اب یہاں دیکھو مفعول به اول ہے اور مفعول به ثانی کی طرف متعدی ہے بواسطہ الی، اور جب بواسطہ الی ہو تو اراۃ الطریق والا معنی ہے، تو ٹھیک بن رہا ہے نا، اس سے تو گمراہ ہو گئے۔ اراۃ الطریق، اللہ نے راستہ دکھایا تھا سمود والوں کو، عیسائی المطلوب نہیں تھا کہ گمراہ ہو گئے، اراۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ دوسری آیت ہے انک لا تہدی من احببت، تو یہ مفعول به اول ہو گیا تہدی کا، مفعول به یہ مفعول به ثانی ہے، مفعول به اول محذوف ہے، اور وہ ہے انک لا تہدی الحق یا لا تہدی الاسلام یا لا تہدی الصراط المستقیم من احببت۔ تو دیکھو اس کا یہ تہدی، یہ دونوں مفعولوں کی طرف بغیر واسطے کے، یہ تو محذوف ہے مفعول اول، اور مفعول به ثانی دیکھو بغیر واسطے کے ہے، تو کون سا معنی ہے؟ عیسائی المطلوب، اور واقعی پیغمبر عیسائی المطلوب نہیں کر سکتے، عیسائی المطلوب نہیں کر سکتے۔ لہذا جن دو آیتوں کی وجہ سے معترض نے اٹھا کر پہلے قاعدہ ٹوٹ گیا تھا، پہلے قاعدے پر اعتراض کیا تھا، انہی دو آیتوں کو لے کر اگر ہم دوسرے قاعدے کو دیکھیں گے تو وہ قاعدے نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے علامہ تفتازانی نے ان معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان بطور صلح کے یہ بات کی کہ یہ جو عیسائی المطلوب اور اراۃ الطریق دونوں معنی ہیں ہدایت کے، ان دونوں معنوں میں ہدایت مشترک لفظی ہے، جہاں جو معنی مناسب ہو وہ لے لیں گے، لیکن اس پر سوال ہوا کہ پھر مشترک کے معنی کے تعین کے لیے قرینہ اور دلیل چاہیے، تو علامہ تفتازانی نے پھر قرینہ اور دلیل میں یہ قاعدہ بیان کیا کہ ہم ہدایت کے مفعول ثانی کو دیکھیں گے، اگر بلا واسطہ ہے تو پھر وہاں عیسائی المطلوب والا معنی ہوگا، اور اگر بواسطہ الہ ہے تو پھر وہاں اراۃ الطریق ہوگا۔ وہ علامہ تفتازانی کی معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان صلح کی کوشش یہ سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ قاعدہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ علامہ تفتازانی کی یہ صلح ناکام ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا او کفورا۔ یہ قاعدہ دونوں آیتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں وَهَدَيْنَاهُ، ہدینا فعل فاعل، ہو مفعول به اول، اور النجدین مفعول به ثانی، تو دوسرے مفعول کے ساتھ کوئی حرف جر ہے نہیں ہے، بلا واسطہ متعدی ہو گیا، تو اس دوسرے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہو؟ عیسائی المطلوب والا معنی مراد ہو، حالانکہ اللہ نے آگے خود فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی کی، دو راستے دکھائے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، خیر اور شر دونوں دکھائے، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان پھر بھی خیر کی گاٹی میں زبردستی داخل نہ ہوا، ان اسلام میں داخل نہ ہوا۔ تو جب یہاں قاعدہ کا تقاضا عیسائی المطلوب ہے تو پھر تو مسلمان ہونا چاہیے تھا، ان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ پھر بھی کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ پتہ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح یہاں پر بھی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اگرچہ ان کی تعویلات کی گئی ہے، حرف جر محذوف مانا گیا، لیکن محذوفات کا ماننا خلاف اصل، اس لیے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا، اوپر والا کیا ہو گیا؟ عیسائی المطلوب والا ٹوٹ گیا،
اور اراۃ الطریق کے بارے میں جو کہا کہ اگر متعدی ہو بواسطہ الا یا لام جا رکھے یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، یہاں پیغمبر سے کون سی ہدایت کی نفی کی گئی؟ اراۃ الطریق یا ایصال المطلوب کی؟ ایصال المطلوب کی نفی کی گئی۔ تو جس ہدایت کی پیغمبر سے نفی کی گئی آگے وہی ہدایت والا معنی اللہ اپنے لیے ثابت کریں گے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، الی صراط مستقیم۔ دیکھو پیغمبر سے جس ہدایت کی نفی کی اللہ اسی ہدایت کو پھر اپنے لیے ثابت کریں گے۔ اور یہاں پیغمبر سے اراۃ الطریق کی نفی تو نہیں کی بلکہ ایصال المطلوب کی نفی کی، تو جس کی نفی کی ہے وہ اسی کا اثبات ہوگا اپنے لیے۔ ایصال المطلوب کی نفی کی، ایصال المطلوب کا اثبات ہوگا۔ اور یہاں دیکھو یہدی من یشاء، یہدی کا فاعل لفظ اللہ ہے، من یشاء مفعول بہ اول ہے، مفعول بہ ثانی الی کی طرف کے ساتھ متعدی ہو گیا یہدیس کی طرف۔ اور آپ نے قاعدہ بیان کیا کہ جب دوسرے مفعول کی طرف متعدی بواسطہ الی ہو تو اراۃ الطریق ہوتا ہے، حالانکہ یہاں ایصال المطلوب ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہوا یہ جو دوسرا قاعدہ علامہ تفتازانی نے اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان بطور صلح کے ذکر کیا تھا، اس کی یہ صلح کیا ہو گئی؟ ناکام ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ جو بیان کیا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ قاعدہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھول دو تاکہ شیخ کا پتہ چلے کہ آ رہے نہیں آ رہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی، تو پھر ہدایت کا کون سا معنی ہوگا؟ دو قاعدے بیان کیے، دونوں ٹوٹ گئے، اس لیے جمہور محققین کا مذہب لینا ہوگا کہ ہدایت دونوں معنوں میں ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق میں یہ مشترک معنوی ہے، مشترک معنوی ہے۔ جہاں جس جگہ پر جو معنی مناسب ہو وہی معنی لیا جائے گا، موقع اور محل کے مناسبت سے جو معنی درست بنتا ہو وہ معنی لیا جائے گا، مشترک معنوی ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی میں جو آپ پڑھو گے صحابیہ میں اگر پڑھو گے اس میں انہوں نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ہدایت کا معنی لکھا ہے الدلالۃ بلطف۔ ہدایت کی چونکہ دونوں معنوں پر اعتراض ہو رہا ہے، تعین نہیں ہو رہی، اس لیے انہوں نے کہا ہدایت کا معنی ہے الدلالۃ بلطف، یعنی اسباب طاعت پیدا کر کے کسی کی رہنمائی کرنا، اسباب طاعت پیدا کر کے پھر کسی کی رہنمائی کرنا، چاہے وہ رہنمائی ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو یا اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو۔ مسجد ہے، پانی ہے، وضو ہے، امام ہے، مقتدی ہے، اذان ہو چکی ہے، آپ نے کسی کو کہا نماز پڑھ لو، اسباب طاعت موجود ہے، سب کچھ ہے، اب یہ آپ کی یہ رہنمائی چاہے ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو وہ چلا جائے، آپ ہاتھ سے پکڑ کر مسجد داخل کر دے، وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، یہ آپ کی رہنمائی ایصال المطلوب کے طریقے پر ہوئی، اور چاہے اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو وہ جائے یا نہ جائے، آپ نے رہنمائی کی۔ تو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا معنی ہے الدلالۃ بلطف، اسباب طاعت پیدا کر کے کسی کی رہنمائی کر لینا، چاہے وہ ایصال المطلوب کے طریقے پر ہو یا اراۃ الطریق کے طریقے پر ہو، یعنی مشترک معنوی ہے، مشترک معنوی، کیونکہ لفظی تو نہیں لے سکتے، لفظی کے لیے قرینہ چاہیے اور قرینہ یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔